انڈیا یہ اپریہینڈ کر رہا تھا کہ ممکنہ پاکستان اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کشمیر پہ حملہ کر دے۔ سارے سلامتی کونسل کے ممبر جو پرماننٹ تھے اور نان پرماننٹ تھے وہ اپنے اپنے خدشات کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، لیکن کوئی قرارداد کوئی میٹیریلائز نہیں ہو سکی۔ تو اس وقت پھر جو سلامتی کونسل کا صدر تھا تو اس کو غالباً ممبرس نے کہا، یہ بات کی ریکارڈ سے کلیئر نہیں ہے، ممبرس نے اس کو تجویز کیا یا اس نے خود اس بات کو مناسب سمجھا کہ میں ایک ایڈریس کروں سلامتی کونسل کو، اس میں سارے واقعات کا میں احاطہ کر دوں۔ 62 سے انڈیا اور چائنا کی جنگ تھی، اور اس دوران انڈیا نے پاکستان کو اس سے باز رکھنے کے لیے دوستی کا چکمہ دے دیا، اور انہوں نے بات چیت کا اپنا ڈول ڈال دیا کہ سورن سنگھ جو ہیں وہاں کے وزیر خارجہ تھے، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ بات چیت کریں گے اور کشمیر کے موضوع پہ بات کریں گے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نہیں مانتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو پھر سلامتی کونسل کی قراردادوں نے جو جنگ بندی کا معاہدہ کرایا ہے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ 1949 میں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 65 پھر ایک دوستوں کو پتہ ہوگا کہ ایک مشہور آپریشن ہوا جس کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں، کہ یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ممبران کی یہ خواہش تھی کہ بھئی آپ سلامتی کونسل کا جو سیکرٹری جنرل ہے خود اس میں مداخلت کرے اور ہندوستان کو پاکستان کو قریب لائے، تو لیکن اس میں باقی ممبران کی رائے تھی یہ تھی کہ نہیں، اگر اس میں کوئی سلامتی کونسل کا کوئی سیکرٹری جنرل یا کوئی اور ان کی طرف سے نامنی اگر ایسا کرے گا تو ہندوستان یا پاکستان اس پہ ریزنٹمنٹ کا اظہار کرے گا۔ کہ 65 کی جنگ ہے، اس کا میرے حال میں کسی نہ کسی طریقے سے کنسیو ہی کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم مئی 18 1964 میں جو سلامتی کونسل مسلسل سیشن میں چلی آ رہی تھی، انڈیا پاکستان کے درمیان ٹینشن بڑھ گئی تھی، انڈیا کی چائنا کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی۔ اس چائنا کی جنگ کے دوران انڈیا یہ اپریہینڈ کر رہا تھا کہ ممکنہ پاکستان اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر پہ حملہ کر دے، ہندوستان پہ حملہ کر دے کشمیر کی طرف سے، اور کشمیر کو لبریٹ کروا لے۔ تو اس میں ساری دنیا اس میں کافی پریشان تھی، اور سلامتی کونسل مسلسل اپنے جو اجلاس وہ جاری رکھے ہوئی تھی۔ تو ان میں وہ گو کہ اس عرصے کے دوران کوئی کافی ایکٹیویٹیز ہوئیں اور کافی اجلاس ہوتے رہے۔ سارے سلامتی کونسل کے ممبر جو پرماننٹ تھے اور نان پرماننٹ تھے وہ اپنے اپنے خدشات کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، لیکن کوئی قرارداد کوئی میٹیریلائز نہیں ہو سکی۔ تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، قرارداد کے نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ٹینشن بڑھتی رہی، تو اس وقت پھر جو سلامتی کونسل کا صدر تھا تو اس کو غالباً ممبرس نے کہا، یہ بات کی ریکارڈ سے کلیئر نہیں ہے، ممبرس نے اس کو تجویز کیا یا اس نے خود اس بات کو مناسب سمجھا کہ میں ایک ایڈریس کروں سلامتی کونسل کو، اس میں سارے واقعات کا میں احاطہ کر دوں تاکہ یہ اس وقت تک جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ایک تو اس وقت جو تھا اپنا وہ جو میں نے کہا نا 62 میں انڈیا پاکستان کی جنگ، انڈیا اور چائنا کی جنگ تھی، اور اس دوران انڈیا نے پاکستان کو اس سے باز رکھنے کے لیے دوستی کا چکمہ دے دیا، اور انہوں نے بات چیت کا اپنا ڈول ڈال دیا کہ سورن سنگھ جو ہیں وہاں کے وزیر خارجہ تھے، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ بات چیت کریں گے اور کشمیر کے موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ بات بھی چلتی رہی اور ادھر سے سلامتی کونسل کا پریشر بھی بڑھتا رہا۔ تو یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سلامتی کونسل کے صدر نے مناسب سمجھا کہ قرارداد اگر نہ ہو سکی یا کرنی مناسب نہیں ہے ایسے حالات میں، کیا قرارداد کی جا سکتی ہے، تو اس نے سلامتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے ایک اپنا بیان جاری کیا، جس کو 18 مئی 1964 کا بیان کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا کمپریہنسو بیان تھا اس کا، جس میں اس نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، اس کے 17 مارچ 1964 اور 6 اپریل 1964 کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے بھی ذکر کیا کہ بھئی یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نہیں مانتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر سلامتی کونسل کی قراردادوں نے جو جنگ بندی کا معاہدہ کرایا ہے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ 1949 میں، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ باقی چیزیں ختم ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس حد تک ذوالفقار علی بھٹو نے دھمکی دی تھی سلامتی کونسل کو بھی، ان کو بھی۔ میرے خیال میں اس وجہ سے پریشان ہو کے انہوں نے یہ بیان فوری طور پہ جاری کر دیا۔ یہ بیان جو تھا یہ 3 مہینے کی مسلسل جو کارروائی چل رہی تھی سلامتی کونسل کی، اور جس میں سلامتی کونسل کے تمام ممبروں نے دھواں تقریریں دی کی، پرٹیکولرلی پاکستان کے بڑے پرجوش وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو،
انہوں نے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان بھی کافی مشتعل ہوا اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی کنسرن تھے. تو سب سلامتی کونسل کے ممبران جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا. تو سب رائے کو سمیٹا جو صدر تھے اس کو، فرانس کے جو نمائندے تھے وہ سلامتی کونسل کے صدر تھے، انہوں نے ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کی تشویش ہے کہ جو حالات ہندوستان برصغیر میں شروع ہو گئے ہیں، تو لیکن ہمیں اس بات پہ بھی اطمینان ہے کہ فریقین نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ممبران کی یہ خواہش تھی کہ بھئی آپ سلامتی کونسل کا جو سیکرٹری جنرل ہے خود اس میں مداخلت کرے اور ہندوستان کو پاکستان کو قریب لائے. تو لیکن اس میں باقی ممبران کی رائے تھی یہ تھی کہ نہیں، اگر اس میں کوئی سلامتی کونسل کا کوئی سیکرٹری جنرل یا کوئی اور ان کی طرف سے نامزد اگر ایسا کرے گا تو ہندوستان یا پاکستان اس پہ ریزنٹمنٹ کا اظہار کرے گا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. لہذا مناسب یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے، لیکن ہماری طرف سے ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رہنا چاہیے کہ یہ کسی ایسی طرف سے چلے جائیں کہ جس میں جنگ کا خدشہ ہو. بہرحال جنگ تو بہرحال پھر بھی ہو گئی تمام چیزوں کے باوجود بھی. تو یہ 65 پھر ایک دوستوں کو پتہ ہوگا کہ ایک مشہور آپریشن ہوا جس کو آپریشن جبرالٹر کہتے ہیں. آپریشن جبرالٹر بھی میرے خیال میں جو چائنا کی جنگ ہوئی تھی، چائنا انڈیا کی جنگ تھی، میرے خیال میں اس وقت سے کنسیو ہوتا چلا آ رہا تھا. ورنہ ایک تو کشیدگی بھی بڑھ گئی تھی انڈیا پاکستان کے دوران. 1965 میں آپریشن جبرالٹر بھی ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہندوستان پاکستان میں جو لاہور کے سائڈ پہ جو مستقل بارڈر تھی ہندوستان کے پاکستان، اس کے درمیان بھی جنگ شروع ہو گئی. تو اس وجہ سے حالات کا بڑے کشیدہ ہو گئے. تو یہ اس سارے عرصے کے دوران یہ کارروائی ہوئی. تو سلامتی کونسل کے ان کو صدر کو اس وجہ سے مجبوری پیدا ہوگی کہ ان کو ٹو برنگ دیم اراؤنڈ، تاکہ کسی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے امن خراب ہو جائے. تو یہ اس پہ انہوں نے اپنا بیان اس طریقے سے جاری کیا. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے باوجود بھی جنگ ہوئی. آپریشن جبرالٹر جیسے میں نے کہا وہ بھی ہوا. جو مجاہدین کشمیری تھے ان کی پھر انہوں نے الزام لگایا کہ اس میں پاکستانی فوج کے لوگ بھی شامل تھے. تو انہوں نے کشمیر میں مداخلت کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جنگ بندی بھی ہوئی 1965 کی. پھر بعد میں جا کے تاشکند میں جا کے سمجھوتا بھی انڈیا پاکستان کو ہوا جنگ بند کرانے کے بعد. میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو 65 کی جنگ ہے اس کا میرے حال میں کسی نہ کسی طریقے سے کنسیو ہی کیا گیا تھا. انڈیا نے اپنی طرف سے کنسیو کیا گیا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل بارڈر کھولیں گے تو پاکستان مجبور ہو جائے گا. پاکستان نے سوچا تھا کہ یہ چائنا کے ساتھ اس میں انگیجڈ ہے، تو اس نے بھی اس موقع کو تلاش کیا کہ ہندوستان پھر مجبوراً بات چیت پہ آ گیا. لیکن ہندوستان کا جب چین کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا تو اس بات سے مکر گیا اور اس نے کوئی اس کو توجہ نہیں دی. اور پاکستان کو پھر اس کا آلٹرنیٹ یہی تھا کہ جو مجاہدین کشمیر میں داخل ہوئے ان کی سپورٹ کرنی تھی. تو اس وجہ سے یہ جنگ شروع ہو گئی مغرب لاہور میں، اب مشہور جس کو آپ کہتے ہیں لاہور کی جنگ تھی. تو یہ تھی. تو یہ اس بنا پہ کسی قرارداد کے بجائے، قرارداد تو 65 میں 3 4 5 ہوئی ہیں 64 اور 65 میں، لیکن وہ اس مرحلے پہ نہیں ہوئی، اس کے بعد ساری ہوئی ہیں. تو یہ بڑے دلچسپ موڈ میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارے ایپیسوڈ ہوگا، میرے خیال میں 4 ہماری جو قسطیں باقی رہتی ہیں، 4 ہمارے جو سلامتی کونسل کی قراردادیں رہتی ہیں، ان سب کو میں اکٹھا کر کے اس پہ ہم فلی ڈسکس کریں گے. اس کے ممکن ہے 1-2 ایپیسوڈ ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اس عرصے کے دوران اگر ہمارے سامعین کو میں کسی لیول کے بھی، کسی جگہ کے بھی اگر ہو، ان کو کوئی سوال اس کے حوالے سے پوچھنا ہو تو کائنڈلی اپنے کمنٹس میں لکھ کے تو ہمیں وہ فارورڈ کر دیں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے. وی ول اٹینڈ دیٹ ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ.